السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کتاب التوحید کے تعلق سے درس ہوگا۔ کتاب التوحید جو کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور آج اس کا باب ہوگا 9واں، باب ما جاء فی الذبح لغیر اللہ۔ باب جو کچھ آیا ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے بارے میں، یعنی کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کریں تو اس کا کیا حکم ہے، غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کریں اس بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کچھ آیا ہے، یہ آج کا باب ہے۔ یاد رہے کہ جب آپ جانور ذبح کرتے ہیں تو اس میں دو طرح سے عبادت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ آپ کس کی مدد سے ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ کی مدد سے، اللہ کے نام کی مدد سے۔ اور دوسرے نمبر پہ اس میں عبادت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، دل میں نیت کیا ہے، دل میں قصد کیا ہے، دل میں ارادہ کیا ہے۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں قرآن کریم کی 2 آیتیں لے کر آئے ہیں اور پھر 2 احادیث لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں وقول اللہ تعالی، کہ یہ باب اللہ کے اس فرمان کے بارے میں ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ قل، آپ کہہ دیجئے، مخاطب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بھی اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ خطاب آپ کی امت کے لیے بھی ہوتا ہے، الا یہ کہ کہیں پہ دلیل آ جائے کہ یہ خطاب صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، ورنہ قرآن کریم میں اللہ نے جتنی بار بھی کہا ہے قل، اے نبی آپ کہہ دیں، تو وہاں پہ مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ آپ کی امت بھی ہے۔ تو قل، آپ کہہ دیں، ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ یہاں نماز سے مراد کون سی نماز ہے؟ کئی علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عید ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں۔ بند ہو گیا کیا ہوا؟ اس کے علاوہ بھی کئی اقوال ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہاں پہ نماز سے مراد ہر قسم کی نماز ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، ونسکی، اور میرا نسک۔ نسک کے کئی ایک معنی ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے کہ میری عبادت، ہر قسم کی عبادت، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے حج، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے قربانی، یعنی کہ میرا ذبیحہ۔ یہاں پہ کون سا معنی راجح ہے؟ یہاں پہ نسکی کا معنی انشاءاللہ راجح ہے، کہ نسکی کا معنی ہے کہ میری قربانی، میرا ذبح کرنا۔ ومحیای، اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا کیا مطلب؟ میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کا کیا مطلب؟
تو محیا سے مراد یہ ہوگا کہ میں اپنی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال بجا لاؤں گا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اور میری موت اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ میں جن اعمال کی وصیت کر کے جاؤں گا کہ میری طرف سے کیے جائیں، وہ اعمال بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، یا جو اعمال ایسے ہیں کہ میں انہیں اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا کہ میرے بعد میں بھی ہوتے رہیں گے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ للہ لام استحقاق کے لیے ہے، یعنی کہ میری ہر نماز کا حقدار اللہ تعالیٰ۔ میں جانور ذبح کروں کس کے نام پہ؟ اس چیز کا حقدار بھی صرف اللہ تعالیٰ۔ میں اپنی زندگی میں نیک اعمال بجا لاؤں کس کے لیے؟ ان نیک اعمال کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ، اور ایسے ہی وہ اعمال جو میرے مرنے کے بعد کیے جائیں گے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، کیوں اللہ تعالیٰ کے لیے؟ ہر نماز اللہ کے لیے، ہر جانور جو ذبح کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، زندگی کے سارے نیک اعمال اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیوں سب کچھ اللہ تعالیٰ کو کیوں دے دیا؟ اس لیے کہ رب العالمین، وہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، مجھے رزق دینے والا وہ، میرے تمام امور کی تدبیر کرنے والا وہ۔ مجھے گھر اس نے دیا، مجھے بیگم اس نے دی، مجھے بچے اس نے دیے، میری ایک ایک سانس اس کی وجہ سے ہے، میری پوری زندگی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے۔ بلکہ صرف میں نہیں، رب العالمین، تمام جہان، ہر انسان، ہر جن، ہر فرشتہ، ہر جانور، ہر پرندہ، سب کا خالق، سب کا مالک، سب کا رازق، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو جب سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ، تو انسان کی طرف سے ہونے والی ہر عبادت کا حقدار بھی اللہ تعالیٰ۔ تو توحید ربوبیت کو دلیل بنایا جاتا ہے توحید الوہیت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کو عبادات میں ایک کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ ربوبیت میں وہ ایک ہے۔ تو للہ تک کیا ہے؟ توحید الوہیت، اور رب العالمین کیا ہے؟ توحید، اور للہ تک کیا ہے؟ توحید الوہیت، اور رب العالمین کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اور للہ جو ہے لفظ اللہ، یہ اللہ کا نام ہے، تو اس میں توحید اسماء و صفات بھی آ گئی۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ کس چیز میں؟ میری طرف سے ہونے والی نماز میں۔ یہ نہیں ہوگا کہ میں 1000 سجدے اللہ تعالیٰ کو کروں اور ایک سجدہ غیر اللہ کو کر دوں، نہیں، میں ایسا جرم نہیں کروں گا۔ جب میرے ہر امر کی تدبیر کرنے والا وہ تنہا ہے، جب مجھے ہر رزق دینے والا وہ ہے، تو میری ہر عبادت اسی کے لیے ہوگی، میں کسی کو اس میں شریک نہیں کروں گا۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم بھی یہی ملا ہے۔ مثال کے طور پہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، تو مجھے حکم بھی یہی ملا ہے کہ عبادت ایک اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرنا۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی مسلمان نہیں تھا؟ آپ سے پہلے بھی مسلمان تھے، پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمانوں میں سے پہلا ہوں؟ اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اس امت کا میں پہلا مسلمان، پہلے مسلمان گزرے ہیں لیکن وہ پہلی امتوں کے تھے، اس امت کا میں پہلا مسلمان۔ اور دوسرا مطلب اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے پہلے نمبر پہ ہوں۔ کیا مطلب؟ مسلمان ہونے میں سب سے آگے میں ہوں۔ مسلمان تو اور بھی ہیں، لیکن وہ مسلمان ہونے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے، میں افضل المسلمین ہوں۔
تمام مسلمانوں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں میں سب سے آگے ہوں، سب سے زیادہ فضیلت والا ہوں، سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کر اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ وقولہ، اور یہ باب ہے اللہ کے اس فرمان کے بارے میں کہ فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، جانور ذبح کیجیے۔ اس آیت کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ کیا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں؟ جواب ہے کہ نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ اس آیت میں قربانی کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنی ہے اللہ کے لیے پڑھنی، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ حکم یہ نہیں دیا جا رہا کہ نماز پڑھیں، یہ بھی آ جائے گا اس میں نماز پڑھیں، لیکن بنیادی حکم یہ ہے کہ نماز جب پڑھنی ہے کس کے لیے پڑھنی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا، فا کا کیا تعلق ہے پیچھے سے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے پہلی آیت میں انا اعطیناک الکوثر، بے شک آپ کو کوثر دینے والے ہم ہیں۔ اور کوثر کا معنی کیا ہے؟ خیر کثیر، یعنی کہ جو بھی آپ کو خیر ملی ہے وہ ہم نے دی ہے، اور ہم نے تھوڑی خیر نہیں دی آپ کو، بہت زیادہ خیر دی آپ کو۔ نبی آپ کو ہم نے بنایا، پیدا آپ کو ہم نے کیا، رزق آپ کو ہم دیتے ہیں، اولاد آپ کو ہم نے دی، عزت آپ کو ہم نے دی، قرآن آپ پہ نازل ہم نے کیا، اور روز قیامت آپ کی شفاعت مانی جائے گی، یہ اعزاز آپ کو ہم نے دیا۔ آپ کے حوض پہ آپ کی امت آئے گی، پانی پیے گی، یہ اعزاز آپ کو ہم نے دیا۔ کوئی ایک اعزاز نہیں دیا، کئی اعزازات دیے، ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے۔ تو اب اس کے نتیجے میں آپ کیا کریں؟ فصل لربک وانحر، آپ جب نماز پڑھیں تو اپنے رب کے لیے پڑھیں۔ اور یہاں پہ بھی وہی بات، ان کے پیچھے کیا کہا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کیا دیا ہے؟ کوثر۔ تو آگے ہونا چاہیے تھا فصلی لنا، ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے تو آپ نماز بھی کس کے لیے پڑھیں؟ ہمارے لیے پڑھیں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا، کہا گیا ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، فصلی لربک، چنانچہ آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے، یعنی کہ نماز ہمارے لیے پڑھیں اس لیے کہ ہم آپ کے رب ہیں، آپ کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ کے امور کی تدبیر کرنے والے ہیں، آپ کو رزق دینے والے ہیں، آپ کو جو کچھ دیا ہے ہم نے دیا ہے، آپ ہمارے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتے۔ تو جو آپ کا رب ہے، عبادت بھی اسی کے لیے ہوگی، نمازیں بھی اسی کے لیے ہوں گی، سجدے بھی اسی کے لیے ہوں گی۔ ونہر کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ نماز پڑھیں تو اپنے سینے پہ ہاتھ باندھیں، اور اس بارے میں کچھ روایات امیر المؤمنین جناب علی رضی اللہ عنہ سے وارد ہے، لیکن وہ ثابت نہیں ہے۔ تو صحیح معنی اس کا کیا بنے گا؟ ونہر، کہ آپ کیا کریں؟ آپ جب جانور ذبح کریں تو اپنے رب کے لیے جانور ذبح کریں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ فصلی لربک کا معنی یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھیں اور ونہر آپ قربانی دیں، لیکن یہ موقف بھی راجے نہیں ہے۔ راجے قول جو ہے وہ عموم کا ہے، اس میں یہ چیز بھی داخل ہوگی کہ نماز کوئی بھی ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، نفل ہو، فرض ہو، جب بھی نماز پڑھنی ہے اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے۔ ونہر، اور جب بھی جانور ذبح کرنا ہے اپنے رب کے لیے۔ اصل عبارت کیسی ہوگی؟ فصل لربک ونہر لربک، لیکن لربک اس لفظ کا دوبارہ تذکرہ نہیں کیا گیا کیونکہ یہ معلوم ہو رہا ہے عبارت کے سیاق و سباق سے۔ تو اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے ہی جانور ذبح کریں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے اور جانور ذبح کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس کا حکم دے رہے ہیں۔ اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس عمل کو جس کے کرنے پہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ تو جس چیز کا اللہ حکم دے اس کے کرنے پہ اللہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ حکم دے رہے نماز پڑھو
اور میرے نام پہ جانور ذبح کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں عبادت ہیں. جب آپ نے مان لیا کہ یہ عبادت ہے تو پھر اس عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہوگا. پھر کوئی بکرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا. امیر المومنین جناب علی کے نام پہ بکرا ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا. جناب حسین کے نام پہ بکرا ذبح کرنا جائز نہیں ہوگا. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے امیر المؤمنین جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں. یہاں پہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اسے روایت کرنے والے کون ہیں؟ جناب علی. پتہ چلا کہ امام صاحب اہل بیت سے محبت کرنے والوں میں سے ایک ہیں. جیسے وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں اسی طرح وہ اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. اگر انہیں اہل بیت سے نفرت ہوتی تو ان کی یہ حدیث اپنی کتاب میں لے کر نہ آتے، اور ان کے پاس ایک اور آپشن بھی تھا کہ روایت لے کر آتے لیکن صحابی کے نام ذکر نہ کرتے. قال، وہ کہتے ہیں حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی صاحب مجھے بتا دیں کہ میری آواز آپ لوگوں کو آ رہی ہے؟ زوم پہ یا فیس بک پہ جو درس سن رہے ہیں ان میں سے کوئی بتائے. عبد المحسن بھائی بتا دیں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی. تو حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باربع کلمات، 4 جملوں کے بارے میں بتایا، 4 چیزوں کے بارے میں بتایا. لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. پہلا جملہ، پہلی بات کہ اللہ لعنت کرے اس پہ جو غیر اللہ کے لیے کوئی جانور ذبح کرے. لعن اللہ، یہ دعا کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بس دعا دے رہے ہیں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس کو؟ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. اس سے پتہ چلا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا کتنا بڑا جرم ہے. عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جانور ذبح کریں تو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. اور اگر مسلمان بھی کسی نبی کے نام پہ، کسی ولی کے نام پہ، کسی شہید کے نام پہ جانور ذبح کریں تو ان پہ بھی یہی وعید وارد ہوگی. لعنت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دھتکار دینا، یعنی کہ اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور رکھے. جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ کیونکہ جنت میں جانے والے جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے. تو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لعنت کا حقدار ٹھہرا وہ پھر جنت میں نہیں جا سکے گا الا یہ کہ توبہ کر لے اور اس گناہ کو چھوڑ دے. آپ اس پوری حدیث پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں 4 جملے ہیں، 4 طرح کے مجرموں پہ لعنت کی گئی ہے. لیکن آغاز کس سے ہوا ہے؟ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. اس سے پتہ چلا کہ یہ سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس کا جرم اس کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اس جرم کی وجہ سے یہ کافر اور مشرک بن جاتا ہے. تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ ذبح کرنا عبادت ہے اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ یہ پیدا ہوگا کہ آج کل بہت سے لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے. آپ ہمارے پاس کھڑے ہو جائیں، ہم کہتے ہیں ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام
لے کر ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام کی مدد سے ذبح کر رہا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کہتے ہیں ہم تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا کوئی نام نہیں لیتے۔ تو پھر معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں لیکن شیخ کے اصالِ ثواب کے لیے، شیخ کے اصالِ ثواب کے لیے، تاکہ ثواب شیخ کو ملے۔ تو یہاں پہ ہمیں مزید حیرانگی ہوتی ہے کہ اصالِ ثواب اپنے والد صاحب کے لیے کیوں نہیں کرتے، اپنے دادا جی کے لیے کیوں نہیں کر رہے، پر دادا جی کے لیے کیوں نہیں کر رہے؟ کہتے ہیں ان کے لیے بھی کرتے ہیں اور شیخ کے لیے بھی کرتے ہیں، شیخ کی بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں شیخ کو تو ہم بھی الحمدللہ بہت بڑا عالم دین مانتے ہیں اور امید ہے کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ایک ہیں، لیکن ہمیں آپ کے عمل پہ اعتراض ہے۔ کہتے ہیں کیوں اعتراض ہے؟ کیا آپ اصالِ ثواب کے طور پہ جانور ذبح کرنے کے قائل نہیں ہیں؟ کیا آپ یہ نہیں مانتے کہ میت کے لیے بطور صدقہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہم اس کے قائل ہیں، بالکل میت کے لیے بطور صدقہ خیرات جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا تو پھر آپ کو کیوں اعتراض ہو گیا، حالانکہ ہم اتنے عظیم آدمی کے لیے اصالِ ثواب کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہی تو مسئلہ، یہیں پہ تو گڑبڑ ہے، ہم آپ کی بات پہ مطمئن نہیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم شیخ کے اصالِ ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ہم آپ کس بات پہ مطمئن ہیں؟ تو وہ کہیں گے بھائی آپ ہمیں مسلمان جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ مسلمان جانتے ہیں تو ہماری بات پہ اعتبار کریں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ کچھ ایسے قرائن اور علامات اور نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ معاملہ اصالِ ثواب کا نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں، آپ، ہم نہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے کہ شیخ پکے جنتی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہیں، گارنٹی ہم کسی کی نہیں دیتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ کے ولی ہے، لیکن آپ کا عقیدہ نہیں ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہے اور آپ کے وہ پکے جنتی ہیں۔ تو پھر ان کے لیے اصالِ ثواب کیوں؟ اصالِ ثواب کی ضرورت ہے آپ کے والد کو، آپ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے بھی بکرا کیا ہے، دوسرا بھی ان کے لیے کریں۔ آپ کہتے ہیں 2 کر دیں، ہم کہتے ہیں تیسرا بھی ان کے لیے کریں۔ آپ کہتے ہیں 4، ہم چوتھا بھی ان کے لیے کریں۔ آپ کہتے ہیں 50 کی، ہم کہتے ہیں 100 بھی ان کے لیے کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ اللہ کے ولی تھے یا نہیں تھے، وہ تو وہاں پہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ یقین نہیں ہے، خطرے میں معاملہ ہے کہ جنت میں گیا ہوں گے کہ جہنم میں گیا ہوں گے، تو ان کے اصالِ ثواب کے لیے کریں، شیخ کے لیے کیوں؟ ان کے اوپر اتنا فوکس کیوں؟ تو اصل معاملہ کیا ہے وہ ہم بتاتے ہیں اور آپ بھی مانیں گے بعد میں کہ آپ شیخ کے نام پہ بکرا ذبح کرتے ہیں یہ سوچ کر کہ شیخ کو علم ہوگا کہ ہم ان کے لیے ذبح کر رہے ہیں۔ شیخ ہماری نیت کو جانتے ہیں، منہ سے تو ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے کہ شیخ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، شیخ کو راضی، یہ بڑی اہم بات ہے، شیخ کے تقرب کے لیے، شیخ کے قریب ہونے کے لیے، شیخ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ شیخ کو جب پتہ چلے گا اور وہ ہمارے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں کہ ہم ان کے نام پہ بکرا ذبح کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم پہ راضی ہو جائیں گے، پھر ہمارے معاملات کو آسان بنانے کے لیے وہ اللہ سے رابطہ رکھیں گے، اور ہمارے اوپر مصیبت آئے گی تو ہمیں اس مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ سے رابطہ رکھیں گے۔ تو یہاں پہ عقائد کے لحاظ سے کئی غلطیاں ہو گئیں۔ ایک غلطی یہ کہ آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ آپ کے دلوں کے بھید کو جانتے ہیں۔ چلیں، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، 2 منٹ کے لیے آپ یہ عقیدہ تو رکھتے ہیں کہ شیخ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ان کے نام پہ بکرا ذبح کیا ہے ان کے اصالِ ثواب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جن فوت شدگان کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ تمہاری آواز کو نہیں سنتے، انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں جا چکے آپ اس کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ یہ کہیں کہ ہم عن دعائهم غافلون، جن کو میرے علاوہ پکارتے ہو، دعائیں کرتے ہو، غافل بے خبر لا علم ہے، اور آپ یہ کہیں کہ نہیں وہ سب کچھ جانتے ہیں اور ہماری مشکلات کو دور کرنے پہ بھی قادر ہیں، ہمیں رزق دینے پہ بھی قادر ہیں، اللہ سے بیٹا لے کر دینے پہ بھی قادر ہیں۔ یہ تو عقائد کی بڑی غلطی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیخ کے نام پہ بکرا ذبح کرنے والا عام طور پہ شرک اور کفر سے محفوظ نہیں رہتا، وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے، اس قسم کے اعتقاد وہ رکھتا ہے۔ تو بہرحال یہ عمل درست نہیں ہے۔
اچھا، اور عجیب بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس حدیث کے راوی کون ہے؟ جناب علی، اور جناب علی کے نام پہ ایک دنیا بکرے ذبح کرتی ہے۔ دوسرا جملہ اس حدیث کا، لعن اللہ من لعن والدی، اللہ اس پہ لعنت کرے جو اپنے والدین پہ لعنت کرے۔ کیا کوئی اپنے والدین پہ لعنت کرتا ہے؟ کبھی سنا ہو آپ نے؟ اکا دکا ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اب تو ویڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، کوئی اپنے والد کو مار رہا ہے، کوئی اپنی والدہ کی پٹائی کر رہا ہے، تو ایسے لوگ اپنے والدین پہ لعنت کریں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، لیکن عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ انسان براہ راست اپنے والدین پہ لعنت نہیں کرتا، لیکن اپنے والدین پہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے 5973 5973۔ ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدی، کہ کبیرہ گناہوں میں سے جو بہت بڑے گناہ ہیں، یعنی کہ کبیرہ گناہ بھی ایک جیسے تو نہیں ہے نا، تو کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں، سنگین ترین گناہ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنے والدین پہ لعنت کرے۔ قیلا، تو کہنے والوں نے کہا یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدی، کوئی آدمی اپنے والدین پہ کیسے لعنت کرے گا؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل، کہ انسان کسی انسان کے باپ کو برا بلا کہتا ہے، فیسب اباہ، تو وہ پھر جوابی طور پہ اس کے باپ کو برا بلا کہتا ہے، ویسب امہ، اور اس کی ماں کو بھی برا بلا کہتا ہے۔ تو جب آپ کسی کے والد کو گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے، اس پہ لعنت کریں گے، وہ آپ کے والد پہ لعنت کرے گا تو سبب آپ بنے گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے والدین کا احترام کریں تاکہ وہ آپ کے والدین کا احترام کریں۔ تو اس حدیث سے واضح طور پہ پتہ چلا کہ یہاں پہ جس گناہ کو کبیرہ ترین گناہ اور سنگین ترین گناہ قرار دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے کہ کسی کے والد کو آپ برا بلا کہیں تو جواباً وہ آپ کے والد کو برا بلا کہیں۔ تیسرا جملہ اس حدیث کا، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ اس پہ لعنت کرے جو ٹھکانہ دے، پناہ دے کسی محدث کو۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بدتی انسان، احدث یحدث احداث، کہ جو دین اسلام میں کسی ایسے عمل کو داخل کرے جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دعویٰ کرے کہ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پہ 11ویں دینا، کیا یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا؟ صحابہ کرام نے نہیں، تابعین نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں، 4 اماموں نے نہیں۔ اس کا تو آغاز ہوا ہے شیخ کے فوت ہو جانے کے ایک عرصہ کے بعد، شیخ نے بھی اس کا حکم نہیں دیا۔ اب اتنی صدیوں کے بعد جس عمل کو دین بنا لیا گیا، عبادت سمجھ لیا گیا، وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے۔ ایسے ہی نماز کی نیت کرنا زبان کے ساتھ، اونچی آواز کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش کو بطور عید، بطور تہوار منانا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ 10 محرم کو بطور ماتم منانا، یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے۔ تو جو ایسے کام کرے اس کو پناہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ پناہ دینے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس کو حکومت پکڑنا چاہ رہی ہے تو آپ اس کو پناہ دے دیں، اپنے گھر میں چھپا لیں،
تو جو ایسا کرے گا اس کے اوپر لعنت ہے. یا ایسے آدمی کو اپنا مکان کرائے پہ دینا جس مکان میں وہ بدعات کا ارتکاب کر رہا ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے. تو بدعت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ چوری سے بڑا جرم ہے، ڈاکے سے بڑا جرم ہے، بدکاری سے بڑا جرم ہے، قتل سے بڑا جرم ہے. کیوں؟ کیونکہ چوری کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، امید ہے کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا. قتل کرنے والا اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے، امید ہے کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا. شراب پینے والا اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہے، امید ہے کسی نہ کسی دن توبہ کر لے گا. لیکن بدعت کو ایجاد کرنے والا، بدعت کو رواج دینے والا اس کو نیکی سمجھتا ہے، اس کے لیے پوسٹر لگاتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب سمجھتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بگاڑنے کا سبب بنتا ہے. تو بدعات سے دین کو خطرہ ہے، چوری سے دین کو خطرہ نہیں ہے، ڈاکے سے دین کو خطرہ نہیں ہے. دوسرا معنی ہے محدث کا مجرم، کسی قسم کا جرم کرنے والا، کہ اللہ کی لعنت اس پہ جو کسی مجرم کو پناہ دے. مجرم کو پولیس پکڑنا چاہ رہی ہے، بندے نے قتل کیا ہے، قاتل ہے، پولیس اس کو پکڑنا چاہتی ہے اور آپ نے اس کو کہیں پناہ دے دی، آپ نے اس کو چھپا لی ہے. چور ہے، آپ نے اس کو پناہ دے دی ہے. ڈاکو ہے، آپ نے اس کو پناہ دے دی ہے. تو ایسے مجرموں کو پناہ دینے کی اجازت نہیں ہے. یا ایسے مجرم کے اوپر حکومت حد قائم کرنا چاہتی ہے، قاتل کو حکومت قتل کرنا چاہتی ہے اس لیے کہ اس نے بندہ مارا ہے. چور کا حکومت ہاتھ کاٹنا چاہتی ہے کیونکہ اس نے چوری کی ہے، اور آپ اس میں اپنا اصل و رسوخ استعمال کرتے ہیں اور اس کو معاف کروا لیتے ہیں، اس کو قتل ہونے سے بچا لیتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تھے آپ اس سے اس کو بچا لیتے ہیں. تو یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ مجرم کو آپ نے پناہ دی ہے، اس سے تعاون کیا ہے، اور آپ بھی اس حدیث کا حصہ ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب قاتل کو قتل کیا جانے لگے تو آپ مقتول کے جو وارث ہیں ان سے بات کریں بھی اس کو معاف کر دیں، یہ جائز ہے، سفارش کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آخری جملہ، لعن اللہ من غیر منار الارض، اللہ کی لعنت تو اس پہ جو زمین کی علامات کو، زمین کے نشانات کو تبدیل کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دو آدمیوں کی زمین ہے کھیتی باڑی کے لیے یا رہائش کے لیے، اور ان کی زمین کے مابین حد موجود ہے، کوئی نہ کوئی علامت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین اس کی ہے اور یہ زمین اس کی ہے. ان علامات کو تبدیل کرنا، اپنی جگہ سے ہٹانا یا ان کو اٹھا کر پھینک دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے. ایسا عمل کرنے والا اگر خود اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، پڑوسی خود وہ یہ ان نشانات کو آگے پیچھے کر رہا ہے تاکہ میری زمین وسیع ہو جائے، تو یہ گناہ کے اوپر گناہ ہے. ایک یہ کہ آپ زمین کی علامات کو تبدیل کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ اس کی زمین پہ آپ قبضہ کر رہے ہیں. اور اگر کوئی اسے کھیل تماشے کے طور پہ کرتا ہے تو پھر بھی یہ گناہ ہے اس حدیث کے مطابق، کیونکہ زمین کی ان علامات کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے. رواہ مسلم، اس حدیث کو روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم. اور اس سے بھی ہمیں ایک فائدہ ملا. فائدہ یہ ملا کہ کئی لوگ رافضی قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری، مسلم اور دیگر ائمہ حدیث اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کی احادیث بیان نہیں کرتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ائمہ حدیث نے احادیث لینے کے معاملے میں صحابہ کرام اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں کیا. یہاں پہ یہ دیکھیے، اس حدیث کو امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے.
وعن طارق ابن شهاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اس میں ایک واقعہ ہے اور واقعے کا تعلق پہلی امتوں سے ہے کہ دو آدمی جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ سے گزرنے لگے تو وہاں پہ بت تھا. بت کے مجاوروں نے کہا کہ کوئی چڑھاوا چڑھائے بغیر تم نہیں جا سکتے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کیا چڑھاوا چڑھائیں. ان کا چڑھاوا چڑھانا پڑے گا، چاہے مکھی مار کر بطور چڑھاوا وہ پیش کر. ایک نے کہا میں تو چڑھاوا نہیں چڑھاؤں گا، مکھی کا بھی نہیں چڑھاؤں. اس کو قتل کر دیا گیا اور اسے اللہ نے جنت میں جگہ دی. اور جو دوسرا ہے اس نے مکھی مار کے چڑھاوے کے طور پہ پیش کر دی اور کفر و شرک کا ارتکاب کر بیٹھا، اور وہ کہاں گیا؟ جہنم. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے، ذرا دیکھیے گا آخر میں رواہ احمد، اس حدیث کو روایت کی امام احمد نے. جب کہا جائے امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ کون سی کتاب میں روایت کیا ہوگا؟ مسند میں. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس حدیث کو امام احمد نے مسند میں روایت نہیں کیا، بلکہ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا اپنی کتاب الزہد. اور یوں لگتا ہے کہ اس حدیث کے معاملے میں امام صاحب نے فائدہ اٹھایا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، یعنی کہ امام صاحب نے یہ حدیث براہ راست مسند احمد سے یا امام احمد کی دوسری کسی کتاب سے نہیں لی، بلکہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ حدیث لی ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ سے، کیونکہ انہوں نے یہی انداز اختیار کیا ہے اپنی کتاب الجواب الکافی میں یا الداء والدواء میں. اس حدیث کو ذکر کیا اور کہا کہ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے. تو لگتا ہے کہ امام صاحب نے یہ حدیث امام ابن القیم رحمہ اللہ سے لی ہے اور انہی کے انداز میں کہہ دیا ہے کہ اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، جبکہ امام احمد نے اس کو مسند میں روایت نہیں کیا بلکہ اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا. دوسرے نمبر پہ اس حدیث کو جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ واقعہ بیان کرنے والے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جبکہ اس حدیث کی نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں مل سکتی. آپ جب امام احمد کی کتاب الزہد دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ طارق بن شہاب اس کو روایت کرتے ہیں سلمان فارسی سے، اور سلمان فارسی نے خود یہ واقعہ بیان کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا، بطور مرفوع بیان نہیں کیا. اس حدیث کو امام ابن ابی شیبہ بھی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب المصنف میں، اور انہوں نے بھی اپنی روایت میں اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کیا. اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں ہے امام بہقی شعب الایمان میں، ان کی روایت میں بھی یہ الفاظ نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا ہے. اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں خطیب بغدادی بھی ہیں اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ، اور انہوں نے بھی اپنی روایت میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ بیان کیا، بلکہ ان تمام کتب میں یہ واقعہ بطور موقوف آیا ہے کہ اس کو روایت کرنے والے سلمان فارسی ہیں اور وہ خود بیان کر رہے ہیں. اچھا، ہمارے پاس یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اس میں کیا کہ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سلمان فارسی کا نام ہی موجود نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ طارق بن شہاب اس کو سلمان فارسی سے روایت کرتے ہیں. اچھا، طارق بن شہاب صحیح بات یہ ہے کہ صحابی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست انہوں نے احادیث سنی ہو ایسا نہیں. تو پھر یہ اس روایت کو کس سے روایت کرتے ہیں؟ سلمان فارسی سے. اور طارق بن شہاب کیونکہ صحابی ہیں
اگر وہ کوئی حدیث بیان کریں اور اسے نبی علیہ السلام کی طرف براہ راست منسوب کر دیں، اس صحابی کا نام نہ لیں جس سے وہ روایت لی ہے، جس سے وہ حدیث لی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ علماء حدیث کا اصول یہ ہے کہ مرسل الصحابی لا یضر، کہ اگر صحابی مرسل روایت بیان کریں، یعنی کہ صحابی نے وہ حدیث براہ راست اللہ کے رسول سے نہیں لی، کسی اور صحابی سے لی ہے، اس صحابی نے اللہ کے رسول سے لی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حدیث کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس جو حدیث بیان کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، اکثر وہ ہوتی ہیں جو انہوں نے کسی اور صحابی سے سنی ہوتی ہیں، لیکن وہ اس صحابی کا نام نہیں لیتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عام طور پہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست نہیں سنی ہوتی، بلکہ کسی صحابی سے سنی ہوتی ہیں اور صحابی نے اللہ کے رسول سے سنی ہوتی ہے، لیکن ابو ہریرہ عام طور پہ ان صحابہ کرام کا نام نہیں لیتے۔ اچھا، یہاں پہ طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اچھا، جو واقعہ ہے وہ ہماری امت کیا ہے کہ پہلی امتوں کا، تو اب یہ واقعہ بیان کرنے والے اللہ کے رسول ہوتے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بیان کرنے والے ہیں سلمان فارسی، اور واقعے کا تعلق ہے پہلی امتوں سے، تو کیا اس روایت کو لیا جائے گا یا اس کو مسترد کر دیا جائے گا یہ کہہ کر کے یہ ضعیف ہے، یا یہ کہہ کر کے یہ اسرائیلیات میں سے ہے کہ جناب سلمان فارسی نے یہ واقعہ لیا ہوگا اپنی کسی کتاب سے، عیسائیوں کی کتاب سے، کیونکہ پہلے وہ عیسائی تھے، یہ واقعہ انہوں نے سنا ہوگا اپنے کسی پادری سے، اور علماء حدیث بڑی احتیاط کرتے ہیں صحابی جب کوئی بات بیان کریں اور اس صحابی کے بارے میں یہ معلومات موجود ہوں کہ وہ اہل کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہودیوں عیسائیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو پھر علماء کرام اس کی روایت کو قبول کرنے میں تردد کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں، سوچ و بچار سے کام لیتے ہیں، فوری طور پہ قبول نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ یہ میرے پاس ہے ان کی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، یہ ان کی وہ کتاب ہے جس میں انہوں نے ضعیف اور من گھڑت روایات جمع کر دی ہیں، تو یہ 12ویں جلد میرے پاس ہے، اور روایت نمبر ہے 5829 5829۔ یہاں پہ شیخ البانی یہی روایت لے کر آئے ہیں جو بھی ہم پڑھنے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اخرجہ احمد فی الزہد، امام احمد نے اس کو روایت کی اپنی کتاب الزہد میں، اور پھر اس کی سندیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب راوی قابل اعتماد ہیں، قابل اعتبار ہیں، سند بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن آخر میں کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ عَلَى سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا درست نہیں ہے، بلکہ سلمان فارسی کا اپنا قول ہے، تو یہ مرفوع نہیں بلکہ موقوف ہے۔ کہتے ہیں الا انہ یظہر لی انہ من الاسرائیلیات، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، یعنی کہ یہ وہ چیز نہیں ہے جو ہم کہہ دیتے ہیں جی صحابی نے جنت جہنم کی بات بیان کی ہے، غیبی بات بیان کی ہے، اس لیے اللہ کے رسول سے لی ہوگی، اگرچہ انہوں نے ذکر نہیں کیا اللہ کے رسول کا۔ کئی مقامات میں ہم کہتے ہیں نا، کئی مقامات میں ہم کہتے ہیں کہ چونکہ صحابی نے جنت کی بات بیان کی، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، اور انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کے رسول نے بیان کیا، لیکن چونکہ غیبی بات بیان کی ہے اس لیے یہ مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو کیا اس کے بارے میں ہم کہیں گے مرفوع کے حکم میں؟ شیخ البانی کہتے ہیں نہیں، میں اس کا قائل نہیں، کہتے ہیں بلکہ ہم کہیں گے کہ اسرائیلی روایت ہے، سلمان فارسی عیسائی رہے ہیں، انہوں نے یعنی عیسائیوں سے یہ یعنی کہ چیز لی ہوگی۔
کہتے ہیں الا انه يظهر لي انه من الاسرائيليات التي كان تلقاها عن اسياده حينما كان نصرانيا، کہ اسے انہوں نے لیا ہوگا اپنے بڑوں سے جب وہ عیسائی تھے. کہتے ہیں کہ اب میں واضح طور پہ کیوں بیان کر رہا ہوں کہ یہ موقوف ہے اور مرفوع کے حکم میں نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے، کیونکہ اس روایت کے بارے میں بڑی گفتگو ہو رہی ہے. اس میں بڑی عجیب و غریب بات آئی. عجیب و غریب بات کیا آئی ہے؟ کہتے ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَنْكِرُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ دُخُولَ الرَّجُلِ النَّارَ فِي ذُبَابٍ. مجھے جو عجیب و غریب بات اس حدیث میں نظر آئی ہے وہ یہ کہ ایک آدمی جہنم کی آگ میں داخل ہو گیا مکھی کی وجہ سے. لِأَنَّ ظَاهِرَ سِيَاقِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ الْقَتْلِ الَّذِي وَقَعَ لِصَاحِبِهِ. کیونکہ حدیث کے سیاق و سباق پہ آپ غور کریں تو پتہ چلے گا اس نے مکھی ماری اور چڑھاوا چڑھا دیا. کیوں؟ قتل سے بچنے کے لیے، یعنی کہ وہ مجبور تھا، مکرہ تھا، اس پہ زبردستی کی گئی ہے، تلوار اس کو نظر آ رہی ہے، اس کا ساتھی قتل ہوا ہے اس کے سامنے. تو ایسی شکل میں اللہ تعالی مواخذہ نہیں کرتے. یعنی کہ اگر کوئی کفر و شرک کا ارتکاب کرے قتل سے بچنے کے لیے، دل اس کفر و شرک پہ مطمئن نہ ہو بلکہ ایمان اور اسلام پہ مطمئن ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کفر و شرک پہ جو اس نے قتل سے بچنے کے لیے کیا ہے اسے سزا نہیں دیں گے. عمار بن یاسر کی مثال ہمارے سامنے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن کریم کی آیات بھی ہمارے سامنے ہے. کون سی؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ جو کفر کر بیٹھے لیکن دل اس کا ایمان پہ مطمئن ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کہتے ہیں ایسے ہی مجھے ایک اور جملہ بھی بڑا عجیب لگا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا، کہ وہ ان نصوص کو بیان کرنے کے بعد جب ان نصوص سے اخذ ہونے والے مسائل بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ. وہ کیا ہے؟ ان الذی دخل النار مسلم، کہ جو آگ میں داخل ہوا، جہنم میں داخل ہوا، یہ مسلمان تھا. لأنه لو كان كافرا، کیونکہ اگر یہ کافر ہوتا تو لم يقل دخل النار فی ذباب، تو پھر یہ روایت میں نہ آتا کہ وہ مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوا، پھر تو پہلے کفر کی وجہ سے داخل ہوا ہے. شیخ البانی کہتے ہیں مجھے تعجب اس روایت پہ کیوں ہو رہا ہے، مجھے اس میں عجیب و غریب بات کیا نظر آئی ہے، وہ یہ کہ یہ آدمی، اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ یا وہ. پہلی حالت کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے بت کے لیے مکھی کو پیش کیا، چڑھاوا چڑھایا عبادت کے طور پہ، تعظیم کے طور پہ، تو جب ایسا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ مشرک ہے. اور دوسرے نمبر پہ اس نے یہ کام کیا ہے قتل سے بچنے کے لیے، تو اس حالت میں پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ مسلمان ہے. تو یہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی گفتگو ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو مرفوع کے حکم میں نہیں مانتے بلکہ موقوف مانتے ہیں. موقوف بھی وہ جو اسرائیلیات کے حکم میں ہے، یعنی ان روایات کے حکم میں جو یہودیوں عیسائیوں سے مسلمانوں میں آ گئی. تو اب پھر ہمارا موقف کیا ہوگا اس روایت کے تعلق سے؟ جہاں تک تعلق ہے شیخ البانی کی اس بات کا کہ اس میں عجیب و غریب بات یہ آئی ہے کہ اس نے قتل سے بچنے کے لیے مکھی کو مار کر پیش کیا اور پھر بھی جہنم میں چلا گیا، یعنی کہ وہ مکرہ تھا. تو یہاں پہ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ہماری امت میں تو یہی اصول ہے کہ جو مجبوراً کفریہ کلمات کہے، اس کے سر پہ تلوار رکھ دی گئی ہو، پسٹل اس کے سامنے ہو،
تو موت سے بچنے کے لیے کفریہ کلمات کہے تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس سے بات پرس نہیں ہوگی۔ لیکن کیا یہ اصول پہلی امتوں کے لیے بھی تھا؟ تو یہاں پہ سوچ بچار کرنا ہوگا۔ لگتا یہ ہے کہ یہ اصول ہماری امت کے لیے ہے، پہلی امتوں کے لیے اصول نہیں تھا۔ یہ اللہ کی مہربانی صرف ہمارے اوپر ہے۔ اور دلیل کے طور پہ یہاں وہ روایت پیش کی جا سکتی ہے جسے امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2043 2043 کہ ان اللہ قد تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ الفاظ پہ غور کیجئے گا کہ ان اللہ قد تجاوز عن امتی، اللہ نے میری امت سے درگزر کیا ہے، میری امت کو 3 چیزیں معاف کر دی ہیں۔ نمبر 1 الخطا، جو جرم غلطی سے ہو جائے، جان بوجھ کر نہیں، والنسیان، اور جو بھولنے کی وجہ سے ہو جائے، وما استکرہوا علیہ، اور جس پہ ان کو مجبور کر دیا جائے۔ تو اس سے پتا چلا کہ جس عمل پہ انسان کو مجبور کر دیا جائے اس پہ مواخذہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ان اللہ کا تجاوز عن امتی، یہ سہولت اللہ نے صرف میری امت کو دی ہے۔ ان الفاظ سے محسوس ہوتا ہے کہ پہلی امتوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ محسوس یہ ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ تو پھر شیخ البانی رحمہ اللہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ واقعہ چونکہ پہلی امتوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس آدمی نے چاہے قتل سے بچنے کے لیے کفر کا ارتکاب کیا تھا، پھر بھی اس کے لیے معافی نہیں تھی، کیونکہ اس امت میں مکرہ کے لیے، مجبور کے لیے معافی کا اصول نہیں تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ شیخ البانی رحمہ اللہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اس نے یہ عمل کیا اور حدیث میں آ گیا کہ وہ جہنم میں چلا گیا، تو اس سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ جب اس نے یہ عمل کیا تو اس نے مطمئن ہو کر کیا، راضی ہو کر کیا، یعنی کہ صرف ظاہری طور پہ نہیں کیا بلکہ دل بھی اس عمل میں اس کے ساتھ۔ تو پھر اس اشکال، جب یہ 2 جواب ہمارے سامنے ہوں گے تو پھر اس اشکال کا ازالہ ہو جائے گا جو شیخ البانی رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔ اب آتے ہیں اس روایت کے باقاعدہ ترجمے کی طرف کہ طارق بن شہاب سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس پہ تبصرہ ہو چکا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہے۔ دخل الجنت رجل فی ذباب، ایک آدمی جنت میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے، فی سببیہ، مکھی کی وجہ سے۔ ودخل النار رجل فی ذباب، اور ایک آدمی جہنم میں داخل ہوا ایک مکھی کی وجہ سے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے جو واقعہ سن رہے تھے۔ وکیف ذلک یا رسول اللہ، یہ کیسے اللہ کے رسول، اس کی تفصیلات کیا ہیں، یہ کیسے ہوا؟ قال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور میں وعدے کر رہا ہوں کہ صحیح بات یہ کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث نہیں ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلمان فارسی کے الفاظ ہیں اور یہ روایت مرفوع کے حکم میں ہے۔ تو قال مر رجلان، 2 آدمی گزرے، علی قوم لہم صنم، ایک ایسی قوم کے پاس سے جن کا ایک بت تھا، لا یجوزہ احد، جس کو کوئی بھی کراس نہیں کر سکتا تھا، حتی یقرب لہ شیئا، حتیٰ کہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز پیش کرے، چڑھاوے کے طور پہ چڑھائے، کوئی نہ کوئی چیز اس کے لیے قربان کرے۔ فقالوا لأحدہما، چنانچہ انہوں نے ان میں سے ایک سے کہا، قرب، کوئی چیز قربان کرو، کوئی چیز چڑھاوے کے طور پہ پیش کرو۔ قال، اس آدمی نے کہا، لیس عندی شیء اقرب، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں چڑھاوے کے طور پہ پیش کر سکوں، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو میں قربان کر سکوں۔ قالوا له، تو انہوں نے اس سے کہا، قرب ولو ذبابا،
کوئی نہ کوئی چیز قربان کرو چاہے مکی ہو. فقرب ذبابا، چنانچہ اس نے ایک مکی قربان کر دی. فخلوا سبیلہ، تو ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. بدھ کے جو مجاور تھے انہوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. فدخل النار، تو فا کو سببیہ بنا سکتے ہیں آپ، تو اس لیے وہ آدمی کہاں داخل ہوا؟ جہنم میں. تو یہ وہ جملہ ہے جس کے اوپر شیخ البانی رحمہ اللہ کو تعجب ہے اور جس کو عجیب و غریب جانتے ہیں، جس کے بارے میں اشکال ہے. وقالوا للآخر، اور انہوں نے دوسرے سے کہا قرب، کہ تو چڑھاوا چڑھا، تو کوئی چیز قربان کر. فقالت، اس نے کہا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ، نہیں ہوں میں کہ میں کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربان کروں. نہیں ہوں میں کہ میں کسی کے لیے کوئی بھی چیز قربان کروں دون اللہ، اللہ کے علاوہ میں یہ کام نہیں کروں گا. فضربوا عنقہ، تو انہوں نے اس کی گردن اڑا دی، اسے قتل کر دیا. فداخل الجنہ، تو وہ اس وجہ سے جنت میں داخل ہوا. رواہ احمد، اس کو روایت کیا امام احمد نے. تو یہ تھی وہ روایت جس کے اوپر سارا تبصرہ ہو چکا ہے، اس لیے اب ہم مسائل کی طرف آتے ہیں. فیہ مسائل. الاولی، پہلا مسئلہ، تفسیر ان صلاتی و نسکی، کہ ان صلاتی و نسکی تفسیر معلوم ہو گئی. کیا معلوم ہوا کہ نسکی سے مراد کیا ہے؟ ذبیحہ. کیونکہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اس آیت کو لے کر آئے ہیں اس باب میں جس کا تعلق ذبح کرنے سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نسکی سے مراد پھر وہ کیا لے رہے ہیں؟ ذبیحہ. الثانیہ، دوسرا مسئلہ، تفسیر فصلی لربک وانحر، کہ ہمیں تفسیر معلوم ہوئی اللہ کے فرمان فصلی لربک وانحر کی. ان کیا صحیح تفسیر ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے جانور ذبح کر، اور اس سے پتہ چلا کہ ذبح کرنا کیا ہے؟ عبادت. الثالثہ، تیسرا مسئلہ، البداءۃ بلعنۃ من ذبح لغیر اللہ، آغاز ہوا ہے اس آدمی پہ لعنت سے جو غیر اللہ کے لیے کسی جانور کو ذبح کرے. یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 4 لوگوں پہ لعنت کی تو سب سے پہلے کس پہ لعنت کی؟ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے. تو اس سے پتا چلا کہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ. الرابعہ، چوتھا مسئلہ، لعن من لعن والدی، اس پہ لعنت جو اپنے والدین پہ لعنت کرے. ومنہ، اور اپنے والدین پہ لعنت کریں تو آپ پہ لعنت ہوگی. اس کا حصہ یہ ہے ومنہ، اور اس میں سے یہ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ من تبیزیہ ہے. اس میں سے یہ ہے کہ انت لعن والدی الرجل، کہ آپ کسی آدمی کے والدین پہ لعنت کریں. فیلعن والدی کا، تو وہ آپ کے والدین پہ لعنت کرے. الخامسہ، پانچواں مسئلہ، لعن من آوى محدثا، اس پہ لعنت جو کسی محدث کو پناہ دے، ٹھکانہ دے. اور محدث کی تعریف کیا ہے؟ امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پہ محدث کی تعریف کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہو الرجل، اور یہ وہ آدمی ہے، یحدث شیئا، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے، یجب فیہ حق اللہ، جس میں اللہ کا حق واجب ہوتا ہے. چوری کرتا ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے. شراب پیتا ہے تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں. اور عیسائیت کو قبول کر لیتا ہے مسلمان ہونے کے بعد تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے. فَيَلْتَجِئُ إِلَىٰ مَن يُجِيرُهُ مِن ذَلِكَ، تو وہ پناہ لیتا ہے اس آدمی کے ہاں جو اس کو پناہ دے، من ذَلِكَ، اس سے.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کے مجرم کو پناہ دینا جائز، مجرم کوئی بھی ہو، چاہے جرم کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو یا لوگوں سے تعلق رکھتا ہو۔ ہمارا کام ہے مجرم کو سمجھانا، ہمارا کام ہے بدعتی کو سمجھانا، اس کو بدعت سے روکنا، نہ یہ کہ ہم اس کو پناہ دیں، اس کو چھت فراہم کریں، اس کو حکومت سے بچائیں۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، لعن من غیر منال الارض، اس شخص پہ لعنت جو زمین کی علامات کو تبدیل کرے۔ منال الارض کی تفسیر کیا ہے؟ منال الارض جو حدیث میں لفظ آیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ خود امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہی المراسیم، اور یہ وہ نشانات ہیں، یہ وہ علامات ہیں، التی تفرق، جو فرق ڈالتی ہیں، بین حقک من الارض و حق جارک، زمین میں جو آپ کا حق ہے، آپ کا حصہ ہے، اور جو آپ کے پڑوسی کا حق اور اس کا حصہ ہے، اس کے درمیان جو علامات فرق ڈالتی ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ منال الارض۔ فتغیرها، تو آپ ان علامات کو تبدیل کر دیں، بتقدیم او تاخیر، آگے کر کے یا پیچھے کر کے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ زمین کے نشانات کو تبدیل کرنا۔ آپ اور آپ کے پڑوسی کے رقبے کے مابین، پلاٹ کے مابین، زمین کے مابین علامت ہے، آپ اس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو یہ زمین کے نشانات کو تبدیل کرنا ہے۔ السابعہ، ساتواں مسئلہ، الفرق بین لعن المعین ولعن اہل المعصیۃ علی سبیل العموم، فرق ہے کسی خاص شخص پہ لعنت کے درمیان اور عمومی طور پہ اہل معصیت، گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں پہ لعنت کے مابین، ان کے دونوں کا حکم ایک نہیں ہے۔ اگر آپ کسی خاص آدمی پہ لعنت کریں، اس کا نام لے کے، یا جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اشارہ کر کے کہ یہ لعنتی ہے، اس کے اوپر لعنت ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ عمومی طور پہ لعنت کریں کہ شراب پینے والوں پہ اللہ کی لعنت، جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کریں ان پہ اللہ کی لعنت، جو اپنے والدین پہ لعنت کریں ان پہ اللہ کی لعنت، تو یہ جائز ہے، یہ درست ہے، اور یہ اس حدیث میں آیا ہمارے سامنے۔ جن چار پہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، یہ عمومی لعنت ہے، گناہوں کا نام لے کے آپ نے کہا کہ جو یہ گناہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اور یہ جائز۔ لیکن کسی خاص آدمی پہ لعنت کرنا، آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہے اور اس نے اپنے والدین پہ لعنت کی ہے، تو آپ کہتے ہیں تیرے اوپر لعنت ہو، غلط۔ اس نے بھی غلطی کی، آپ بھی غلطی کر۔ ہاں، عام آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اپنے والدین پہ لعنت کرے اس پہ اللہ کی لعنت۔ مجھے امید ہے کہ بات واضح ہوگی۔ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، هذه القصة العظیمہ وہی قصة الذباب، آٹھواں مسئلہ یہ عظیم واقعہ ہے، اور کون سا واقعہ؟ مکی والا واقعہ، یعنی کہ مکی کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس میں بڑی عبرت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفر و شرک کے معاملے میں کمپرومائز نہ کریں، کفر و شرک سے سب سے زیادہ بچ کر رہیں۔ التاسعہ، نواں مسئلہ، قولہ دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، کہ وہ آدمی جہنم میں داخل ہوا اس مکی کے سبب سے جس کا اس نے قصد اور ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے فعلہ، اس کو پیش کیا تھا، تخلصا من شرہم، ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی تلوار سے بچنے کے لیے۔ تو اس کے باوجود کہاں گیا؟ وہ جہنم میں گیا۔ اب آپ کا تبصرہ کیا ہوگا اس کے اوپر؟ شیخ صاحب نے یہ جو مسئلہ اخذ کیا ہے، کیا آپ اس میں شیخ صاحب کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ شیخ صاحب کے ساتھ ہو سکتے ہیں اگر آپ یہ یعنی کہ نظریہ پیش کریں کہ پہلی امتوں میں مکرہ کے لیے کوئی معافی نہیں تھی،
جو کفر و شرک کا ارتکاب کرے اس کے لیے معافی نہیں تھی، چاہے اس کو مجبور کر دیا گیا۔ تو پھر تو شیخ صاحب نے جو بیان کیا بالکل صحیح ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس آدمی نے اس عمل پہ مطمئن ہو کے ہی حرکت کی، تو پھر شیخ صاحب نے جو یہ مسئلہ اخذ کیا ہے یہ پھر درست نہیں ہوگا۔ اور زیادہ امید یہی ہے کہ اس آدمی نے یہ کام کیا ہے اس پہ مطمئن ہو کر، اس پہ راضی ہو کر، اس کو درست جان کر۔ العاشرہ، 10واں مسئلہ، معرفت قدر الشرک فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں شرک کی سنگینی کی معرفت، یعنی کہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کے دلوں میں شرک کی مقدار اور اس کی سنگینی کا احساس پایا جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے تو اس آدمی نے قتل ہونا برداشت کر لیا، لیکن مکھی کا چڑھاوا نہیں چڑھایا۔ کیف صبر ذلک علی القتل، کیسے اس آدمی نے قتل پہ صبر کیا؟ ولم یوافقہم علی طلبتہم، لیکن ان کے مطالبے پہ ان کی موافقت نہیں کی۔ مع کونہم لم یطلبوا الا العمل الظاہر، باوجود اس کے کہ انہوں نے نہیں مطالبہ کیا تھا مگر ظاہری عمل کا، یعنی کہ دلوں کے بھید کو تو وہ نہیں جانتے تھے نا۔ اس کے باوجود اس آدمی نے یہ کام نہیں کیا۔ الحادی عشرہ، 11واں مسئلہ، ان الذی دخل النار مسلم، کہ بے شک وہ آدمی جو جہنم میں داخل ہوا وہ مسلمان تھا۔ لأنہ لو کان کافرا، کیونکہ اگر وہ کافر ہوتا تو لم یقل، تو روایت کرنے والے سلمان فارسی یہ نہ کہتے کہ داخل النار فی ذباب، کہ وہ جہنم میں داخل ہوا ہے مکھی کی وجہ سے، بلکہ پھر تو کہتے کہ جہنم میں داخل ہوا اس لیے کہ پہلے کافر تھا۔ لیکن یہ روایت یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ پہلے وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا، اور یہ بات صحیح ہے کہ پہلے وہ مسلمان تھا۔ الثانی عشرہ، 12واں مسئلہ، فیہ شاہد للحدیث الصحیح، اس میں مندرجہ ذیل صحیح حدیث کی تائید ہے۔ یہ حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے سلمان فارسی والی، طارق بن شہاب والی، اس میں تائید ہے ایک اور صحیح حدیث کی۔ وہ کون سی؟ کہ الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک، کہ جنت تم میں سے ایک کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ آپ کا جوتا جو آپ کے پاؤں میں ہے اس کا تسمہ آپ کے قریب ہے کہ دور ہے؟ بہت قریب ہے۔ فرمایا جنت اس سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ دیکھیں اس واقعے میں جس آدمی نے کفر و شرک کا ارتکاب نہیں کیا، انہوں نے اس کو کیا کیا؟ قتل کیا، اور وہ فوراً کہاں پہنچ گیا؟ جنت میں۔ اس سے پتہ چلا کہ جنت کتنی قریب ہے۔ آپ توحید کی خاطر کفر و شرک سے بچنے کے لیے اگر قتل ہونا برداشت کر لیتے ہیں، فوراً آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ والنار مثل ذلک، اور آگ بھی ایسے ہی ہے، ان کے آگ بھی، جہنم بھی آپ کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے۔ دیکھیں وہ آدمی مسلمان تھا اور اہل جنت میں سے تھا انشاءاللہ، لیکن جب اس نے مکھی کا چڑھاوا پیش کیا تو مرتے ہی فوراً کہاں پہنچ گیا؟ آگ میں، جہنم۔ الثالث عشرہ، 13واں اور آخری مسئلہ، معرفت ان عمل القلب هو المقصود الاعظم حتى عند عبدۃ الاوثان، اس بات کا علم ہو رہا ہے کہ دلی عمل ہی اصل مقصود ہے، حتیٰ کہ ان کے ہاں جو بتوں کے پجاری ہیں۔ یہ کیسے ہمیں پتا چلا؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے بہانہ پیش کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو چڑھاوے کے طور پہ پیش کرے، انہوں نے کہا چاہے مکھی پیش کر، یعنی کہ مکھی کا چڑھاوا پیش کرنا اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ ہمارے عقیدے پہ، مکھی کا چڑھاوا پیش کرنا دلیل ہوگا کہ دلی طور پہ آپ مان گئے ہیں ہمارے نظریے کو، ہمارے دین کو، ہمارے عقیدے کو۔ تو اس سے پتا چلا کہ جو بتوں کے پجاری ہیں ان کے ہاں بھی مقصود اعظم، سب سے بڑا مقصود کیا ہے؟ دلی عمل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
توحید اور شرک ان کے معاملے میں علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور شرک سے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، اور توحید پہ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولادوں کو، رشتہ داروں کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں توحید پہ ہی موت دے، اہل جنت میں سے بنائے، اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔